محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی عشرہ مبشرہ کی جو سیریز چل رہی ہے نا ہماری 10 جنتی صحابی، اس میں سے ہم حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں پڑھیں گے، ہے نا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کا نام سعد تھا اور ابو اسحاق جو ہے ان کی کنیت تھی، اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے رشتے میں۔ اور یہ وہ صحابی ہے پیارے بچوں جو اپنی عمر کے سب سے جوان تھے، 17 سال کے، یا کہیں آتا ہے کہ 19 سال کے، تب یہ جو ہے ایمان لے کر آئے تھے۔ اور یہ چوتھے نمبر کے صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے۔ سب سے اسٹارٹ کا جب زمانہ تھا نا، جب اللہ کے رسول نے اپنی اسلام کی دعوت دی، تو ان کی باتیں سن کر جو ہے یہ چوتھے نمبر پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اب جب یہ ایمان لے کر آئے نا پیارے بچوں، تو ان کی امی نے جو ہے وہ بڑا ضد کی کہ تم واپس جو ہے وہ پرانے دین کی طرف پلٹ آؤ، دین اسلام کو چھوڑ دو۔ اتنی ضد کی پیارے بچوں کہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی جب یہ نہیں مانے تو، اور بھوک ہڑتال کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئی، اور جب ان کا آخری وقت تھا قریب، ہے نا، بے ہوشی طاری ہونے لگی، تو ان کے خاندان والوں نے حضرت سعد بن وقاص کو بلائے تاکہ ان کا دل جو ہے اپنی امی کو دیکھ کر پگھل جائے۔ لیکن پیارے بچوں، اس وقت بھی جو ہے حضرت سعد بن وقاص نے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے ماں، جان لو کہ اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہو، تو بھی میں کسی چیز کے لیے اپنا دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم چاہو تو کھا لو، اور نہیں چاہتی ہو تو نہ کھاؤ، ہے نا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں نا کہ اگر تمہارے والدین تم کو شرک کے لیے مجبور کرے تو تم ان کی ہرگز بات نہ مانو۔ ہر بات اللہ امی ابو کی ماننا ہے، لیکن جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شریک ٹھہرانے کے لیے کہے، ہے نا، اللہ کے مقابل میں کسی کی پوجا پرستش کرنے، یا کسی اور سے دعا مانگنے، یا کسی اور پہ بھروسہ کرنے کے لیے، تب جو ہے پھر امی ابو کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے کیا کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے، اپنی ماں کی محبت کو پیچھے ڈال دیا، اور پیارے رسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو آگے رکھا، ہے نا۔ حضرت سعد بن وقاص ہے نا پیارے بچوں، یہ جب مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ گئے نا، تب یہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور تمام غزوات میں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترکش سے تیر نکال کر دیتے جاتے اور فرماتے، اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی اور کے لیے یہ مبارک کلمہ نہیں سنا۔ پہلی چیز جو پیارے بچوں، وہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور پہلے ہی شخص ہیں جن کو جو ہے وہ تیر لگا۔ اور دوسری چیز پیارے بچوں، یہ وہ واحد شخص ہے جن کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو نثار کرنے کے الفاظ استعمال کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ جو 2 عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اس کے بارے میں ہمیشہ وہ گنگنایا کرتے تھے، ہے نا۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ کی قسم میں پہلا عرب آدمی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلائے۔ پیارے بچوں، تیر اور دعا آپ کے 2 ہتھیار تھے۔ میدان جنگ میں دشمن پر تیر چلاتے تو نشانہ کبھی چکتا نہیں، اور اللہ سے کوئی دعا آپ کرتے تو کبھی آپ کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، جس سے اللہ کے رسول جو ہے وہ بہت خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان کے تیر کو نشانے پر رکھ اور ان کی دعا کو قبول فرمائیے۔ حضرت سعد کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی پیارے بچوں۔ حضرت عامر بن سعید جو ہے وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سعد نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو گالی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ شخص کو، وہ آدمی کو منع کیے جو گالی دے رہا تھا۔ تو سعد نے اس سے کیا کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تم کو بد دعا کروں گا۔ تو وہ آدمی نے کہا کہ تم مجھے دھمکی دے رہا ہے، ایسی دھمکی دے رہا ہے جیسے تو نبی ہو۔ تو حضرت سعد اٹھے پیارے بچوں، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی،
پھر اپنے ہاتھ کو بلند کر کے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ شخص ان کو گالیاں دے رہا ہے جن کی اچھائیاں تیرے پاس پہنچ چکی ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص نے ان لوگوں کو گالیاں دے کر تجھے ناراض کیا ہے تو اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دے، ہے نا۔ اب کچھ دیر ہی گزری تھی ان کی دعا کے بعد میں تو کیا ہوا پیارے بچوں، ایک گھر سے جو ہے وہ بتکی ہوئی اونٹنی نکلی اور لوگوں کی جو بھیڑ میں داخل ہو گئی، اور یہ اونٹنی جو ہے اس قدر منظور تھی کہ کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ میں سے وہ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا پیارے بچوں، اونٹنی نے وہ جو آدمی گالیاں بک رہا تھا نا اس کو وہ کیا کیا، اس کو اپنے ٹانگوں میں دبوچ لیا۔ اونٹنی جو ہے وہ ایسی اس کے اوپر مسلط رہی جب یہاں تک کہ وہ آدمی جو ہے مر گیا پیارے بچوں، ہے نا۔ تو یہ واقعہ جو ہے ہم کو بتاتا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص جو ہے ان کی ایمانی صداقت، ہے نا، ان کے اخلاص کی گہرائی کیسی تھی۔ پیارے بچوں یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ہمیشہ حلال کمائی پہ مطلب گزاری، حلال کمائی ہی ہمیشہ استعمال کی، اور اس کے باوجود بھی پیارے بچوں بڑے دولت مند تھے، ہے نا۔ اور یہ خاصیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے نا کہ دولت اور حلال کمائی۔ اور حضرت سعد جو ہے پیارے بچوں خوب اللہ کی راہ میں جو ہے یہ خرچ کرنے والے بھی تھے۔ ایک مرتبہ جب بیمار ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اب میں اپنا دو تہائی مال مطلب 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نہیں۔ پھر پوچھے کہ اچھا کیا آدھا کر دوں؟ تو پھر کہا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ تو پھر پوچھا کہ کیا میں 1/3 1/3 کر دوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 کر دو، ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ تم کیا کرو اپنے جو تمہارے وارث ہیں ان لوگوں کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ، ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ تم سب اللہ کی راہ میں دے دو، تمہارے گھر والے جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے رہیں، تم اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس پہ تم کو اجر ملے گا۔ اگر تم ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا۔ حضرت سعد جو ہے نا پیارے بچوں بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اکثر جو ہے وہ رویا کرتے تھے، ہے نا، اللہ کے ڈر سے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واعظ کرتے، نصیحت کرتے تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ ہمیشہ آنسو بہنے لگ جاتے۔ یہ جو ہے حضرت سعد جو ہے پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، تو حضرت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے جاننا چاہا کہ بھئی وہ خوش قسمت کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے کہ جنتی آ رہا ہے۔ تو دیکھا تو سعد بن وقاص آ گئے، ہے نا۔ تو پھر جو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ جو ہے وہ پوچھتے بڑا اصرار کر کے کہ ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو کہ جن کے تمہارے بارے میں اللہ کے رسول نے جو ہے یہ جنت کی خوشخبری دے دی؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، ہے نا، جیسا سب لوگ کرتے ویسا ہی کرتا ہوں، ہاں لیکن میں اپنے جو کوئی میرا بھائی ہے مسلمان بھائی اس کے لیے میں اپنے دل میں جو ہے وہ کینہ بغض نہیں رکھتا ہوں۔ پیارے بچوں بڑے بہادر تھے، بہت اچھے شہسوار تھے، ہے نا۔ قادسیہ، بابل اور ایران کی فتح جو ہے اس کا صحرا انہی کے سر جاتا ہے۔ بڑے بڑے ملک فتح کیے پیارے بچوں، لیکن شان و شوکت سے ہمیشہ دور رہے، اپنی بکریاں اور اونٹ جو ہے خود چراتے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ تو جنگل جنگل بکریاں چرائے اور لوگ حکومت کرے، ہے نا، آپ نے اتنی ساری فتوحات کی اور کہیں آپ کی حکومت نہیں ہے۔ تو بڑے ناراض ہو گئے پیارے بچوں، اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ اللہ غنی ہے اور دنیا سے بے نیاز بندوں سے ہی محبت کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنی ہے، اور محبت کس سے کرتا ہے؟ جو دنیا سے بے نیاز بندے، جن کو دنیا کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاکم اور بادشاہ لوگ نہیں پسند ہے۔ حضرت سعد جو ہے بڑے علم والے بھی تھے پیارے بچوں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے کہ جب سعد کوئی حدیث بیان کرے تو پھر کسی دوسرے سے مت پوچھو، ہے نا، اتنا زیادہ آپ کے علم پہ حضرت عمر کو جو ہے وہ بھروسہ۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب تھا تب ان کے ایک بیٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابا جان جو ہے وہ میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور میں رو پڑا، ہے نا، ان کے بیٹے رو رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ مجھے کبھی عذاب نہیں دے گا، میں تو اہل جنت میں سے ہوں۔ یعنی ان کو اتنا یقین تھا پیارے بچوں کہ ہے اللہ کے رسول نے جو ان کو جنت کی خوشخبری دے دی تھی نا، تو ان کو اللہ کے رسول کی صداقت پہ جو ہے یقین تھا کہ مجھے جنت ملیں گی، تو پھر کس بات کا خوف۔ موت سے پہلے پیارے بچوں انہوں نے ایک خزانے کی طرف اشارہ کیا۔ جب اس خزانے کو کھولا گیا تو پتہ ہے اس میں سے کیا نکلا؟
اس میں سے ایک پرانی بوسیدہ پرانی چادر نکلی۔ حضرت سعد نے کیا حکم دیا تھا کہ مجھے اس چادر کا ہی کفن پہنایا جائے۔ پھر کہا کہ میں بدر کے روز اس چادر میں مشرکین سے لڑا تو میں نے اسے آج کے روز کے لیے محفوظ کر لیا۔ پیارے بچوں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو مسجد نبوی میں ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور جنت البقیع میں جو ہے مدینہ میں ہی ان کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ پیارے بچوں،